بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء، اس کی کچھ آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں یہ کہا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تمہارا کام نہیں کر سکتے، تمہاری بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، تم ان کی عبادت اور بندگی کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مانگا کرو، اسی سے سوال کیا کرو، وہی تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ دعوت دی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، فرمایا کہ یہ جو مورتیاں تم نے بنائی ہوئی ہیں اور ان کے گرد تم بیٹھے ہوئے ہو، ان کا کیا فائدہ ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم بھی انہی مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے ان مورتیوں کی، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم تو واضح گمراہی میں ہو. اللہ رب العالمین نے صرف اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور تم اس کی عبادت اور بندگی کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کے پجاری بن گئے ہو، تو تم واضح گمراہی میں ہو. تو انہیں اس بات کا یقین نہ تھا. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیا واقعتاً ایسے ہے؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور حق بات تمہیں سنا رہا ہوں. تمہارا حقیقی رب کون ہے؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہی ان کو پیدا کرنے والا ہے اور اس پر میں گواہ بھی ہوں. اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے شرک سے باز نہ آئے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تمہارے بتوں کو توڑ ڈالوں گا. تم نے جو بت یہاں پر کھڑے کیے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان کے پجاری بن گئے ہو، ان کی عبادت اور بندگی کرتے ہو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میں ان بتوں کو توڑ دوں گا. اور کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم یہاں سے جاؤ گے، کسی اپنے میلے میں جاؤ گے، کسی خوشی کے دن تم ان بتوں کو اکیلے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تو میں ان کا انجام کر دوں گا، ان کو میں توڑ ڈالوں گا، یہ نہیں بچنے والے. فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کے بتوں کو توڑ ڈالا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں جزاذًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، ان کو توڑ دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ان میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، باقی سب کو توڑ ڈالا. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، وہ اس لیے چھوڑا کہ تاکہ یہ اس کی طرف لوٹیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ یہ بتوں کا حال کس نے کیا ہے، تم تو ہماری مصیبتیں دور کرنے والے ہو، مشکل کشا ہو، تو تم اپنے بتوں کی حفاظت نہیں کر سکے. اور یہ سمجھانا مقصد تھا، بتوں کو توڑنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاکہ ان کو توحید سمجھ آئے، اور عملی طور پر ایک دلیل پیش کر دی کہ یہ کچھ نہیں کرنے والے، اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنی حفاظت کرتے، ان کو میں نے توڑ ڈالا ہے. اور جو ان کا بڑا ہے اس سے پوچھ لو اس نے کیوں نہیں روکا، اس نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی.
اور یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہاری کیا حاجت پوری کریں گے؟ تمہاری کیا تمنائیں پوری کریں گے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور صرف جو بڑا تھا اس کو رہنے دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ حشر کس نے کیا ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پوچھتے ان سے، یہ بڑے سے پوچھتے کہ کیا ہوا، یہ ماجرا کیا ہے، ہم نے تمہیں معبود بنا رکھا ہے اور تم اپنی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے بتوں کو نہیں بچا سکے۔ لیکن جو انسان مشرک ہوتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کون ہے کرنے والا، ذرا ہمیں اس بندے کا نام چاہیے، اس بندے کے بارے میں بتائیے۔ انہ لمن الظالمین، یہ ظالم شخص ہے جس نے ہمارے معبودان باطلہ کا ستیہ ناش کر دیا، ان کو توڑ ڈالا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان، ایک جوان شخص تھا، اس کی بات سنی تھی، وہ اکثر ان کا ذکر کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ان کو توڑوں گا، اس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم نے یہ کام کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، تو کہنے لگے اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ، کہاں ہے ابراہیم، تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم اس کا کیا حشر کریں گے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو سامنے لایا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے پیش کیا گیا اور پوچھا گیا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ یہ ہماری مورتیاں، یہ ہمارے بت جن کے آگے ہم سجدے بھی کرتے ہیں، جہاں پر ہم مجاور بن کے بیٹھے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، یہی دینے والے ہیں، اللہ سے تعلق کو توڑ کر لوگوں نے ان کی طرف اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا۔ کوئی جا کر وہاں پر بکرے ذبح کرتا ہے، کوئی وہاں پر جا کر نذر و نیاز کرتا ہے، کوئی دیگیں چڑھا دیتا ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں ماحول ایسا ہے کہ مسلمان توحید سے دور ہو چکے ہیں، اور اس طرح جسے کوئی پریشانی ہو، کبھی کسی دربار کا رخ کر لیتا ہے، کبھی کسی قبر کے گرد جا کر طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، کبھی وہاں پر ماتھا ٹیک دیتا ہے، کبھی وہاں پر جا کر جھک جاتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہونے والا ہے، یہاں سے کچھ ملنے والا ہے، مجھے اولاد یہاں سے مل جائے گی، مجھے نوکری جاب یہاں سے مل جائے گی۔ یہ دینے والا کون ہے؟ ذرا انسان غور تو کرے۔ وہ رب العالمین ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، اور پھر ماں کے پیٹ میں جب کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کی خوراک کا بندوبست کر دیا، پھر دنیا میں آ گیا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو جوان اور طاقتور بنا دیا، اس کے جسم کو مضبوط کر دیا۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ وہ رب العالمین ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، لیکن اس سے تعلق کو توڑ کر انسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ اسلام کا درس ہے، یہ قرآن کا درس ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے بے شک میری نماز، جتنی بھی بدنی عبادات ہیں، دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا، اس سے یہ سمجھنا کہ یہ پورا کرنے والا ہے، یہ بھی ایک عبادت کی قسم ہے۔ اور پھر قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میری نماز، تمام کی تمام بدنی عبادتیں، تمام کی تمام جسمانی عبادات، تمام کی تمام مالی عبادات اور قربانی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے جو معبودان باطل ہیں، جن کا حشر یہ ہو گیا ہے، تو کرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے ان پر ایک اور دلیل قائم کر دی۔ پوچھا ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے؟ کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو، جو بڑا ہے، سلامت ہے، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، اس کو توڑا نہیں گیا، تو اس سے پوچھو کس نے کیا ہے، پوچھو اس سے، یہ جواب دے گا۔ قال بل فعله كبيرهم هذا، اس بڑے نے یہ کیا ہوگا۔ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تم ان سے سوال کرو، پوچھو اگر یہ بولتے۔ اور بتانا یہ مقصد تھا کہ اگر یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر تمہاری حاجت کو کیسا پورا کریں گے؟ اگر یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے تو پھر جب تم ان سے مانگتے ہو تو وہ حاجات کو کیسے یہ پورا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بول کر یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارا حشر کس نے کیا ہے، ہمارے بتوں کو اور ان مورتیوں کو کس نے توڑا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں اپنی جانوں میں، اپنے دل میں یہ سمجھ تو لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، سمجھ گئے، لیکن پھر بھی رکے نہیں،
اور جواب کوئی نہیں تھا. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے رب کو نہ پہچانے, اپنے رب کو بھول جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. قربانی کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے. صرف جانور کے گلے پہ چھری چلا دینا, ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کرنا اور جو فلسفہ انہوں نے قربانی کا بیان کیا اور جس طرح سے پوری زندگی گزاری اللہ کی توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا, یہ فلسفہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. کس طرح سے انہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی, پوری قوم کو للکار دیا, پوری قوم کو کہا کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا, یہ کچھ نہیں کرنے والے, یہ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں, یہ حاجات پوری کرنے والے نہیں ہیں. تم میرا جو نقصان مجھے پہنچانا چاہتے ہو پہنچا دو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں توحید میں کمپرومائز کر لوں, میں تمہارے ساتھ اس گناہونے عقیدے میں شریک ہو جاؤں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی کچھ کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ اس بڑے سے پوچھو, اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو, شاید اسی نے کیا ہوگا. تو وہ کہنے لگے کہ ظالم تو ہم ہی ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں, پھر بھی ہم سے مانگتے ہیں, پھر بھی ہم ان سے مانگتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی, یا میرے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ. یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے جو انسان کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اس سے پچھلی آیت ہے ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا, اوندے ہو گئے. یعنی جس کسی انسان کا سر نیچے اور پاؤں اوپر ہو جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اور میں ایسے یہ ہو گیا, اب جواب کوئی نہیں ہے, تو اس طرح سے ان کی حالت ہوگی. اور کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ تو بولتے نہیں ہیں. ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بولنے والے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے یہ سننا چاہتے تھے, یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں, یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں. اور فرمایا کہ پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ افتعبدون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو. ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں, جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان سے بچا سکتے ہیں. اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تف ہو تمہاری عقلوں پر, افسوس ہے تم پر, اف ہے تمہارے لیے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے, سمجھ شعور نہیں ہے کہ خالق اور مالک اور ایک الہ اور معبود کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو, نہ جو نفع کے مالک ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں, جو نہ بولتے ہیں نہ تمہارا جواب دے سکتے ہیں. تم ان کے پجاری بن گئے ہو, ان کو معبود سمجھ رکھا ہے. جب کوئی جواب نہیں بنا تو کیا کہنے لگے؟ مشرکین ایسے ہی کیا کرتے ہیں, جب توحید کی دعوت دی جائے جواب نہ بنے تو پھر زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. کہنے لگے ابراہیم کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کو جلایا جائے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. فرمایا جلا دو اس کو اور اپنے معبودان کی مدد کرو. مدد مانگتے ان سے ہے اور ابھی ان کی مدد کی ضرورت ان کو پڑی کہ ہم نے مدد کرنی ہے, بچانا ہے ان کو, یہ تو توڑ ڈالے گا ان کو, اور اب ہمارے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے. آگ جلاؤ, اور بڑی آگ جلائے گی. آگ جلانے کے بعد کیا کہا؟ حرقوه, اس کو جلا دو. وانصروا آلهتكم, اور اپنے معبودان کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم یہ کرنے والے ہو. یہ انہوں نے سوچا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے. کس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا؟ ذرا سوچئے, تصور کیجئے. پوری قوم ایک طرف ہے, والد ایک طرف ہے, بتوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں, سب کو للکار دیا, کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے, میں ان کی عبادت اور بندگی نہیں کروں گا, اور میں ان کی بندگی اور عبادت برداشت بھی نہیں کر سکتا. کہا جلا دیتے ہیں. فرمایا جلنا منظور ہے لیکن توحید پر کمپرومائز کرنا منظور نہیں ہے. یہ ہے خلیل اللہ, یہ ہے ابراہیم خلیل, جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب اور خلیل کہا, کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی توحید کی خاطر. کہنے لگے ان کو جلا دو. جلا دیا گیا, بڑی آگ روشن کی گئی اور ایک عمارت بنائی, اس میں آگ جلائی گئی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر ڈالنے کی کوشش کی, وہاں پر ڈالا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا, صحیح البخاری میں حدیث ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی.
وہ اکیلا ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مشرکین جمع ہو گئے اور انہوں نے غزوہ احد کے بعد یہ پلاننگ کی کہ تمام کے تمام مشرک جمع ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، مسلمانوں کے خلاف ایک حملہ کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب اللہ کے رسول کے خلاف یہ مشرک جمع ہوئے تو اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے ساتھیوں کے ایمان کا زیادہ کر دیا، فزادهم ایمانا، ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ وہ اللہ اکیلا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ رب العالمین نے آگ کو یہ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ فرمایا کہ ہم نے آگ کو یہ حکم دیا، بردا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے، اور فرمایا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کو بچا لیا، اس کو نقصان نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، انہوں نے توحید کی خاطر بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی کہ اپنے آپ کو آگ میں جلنے کے لیے پیش کر دیا لیکن توحید پر کمپرومائز نہیں کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ایک چھوٹا سا جانور جس کو عربی میں وزغ کہتے ہیں، اس نے آگ میں پھونکا۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، امر بقتل الوزغ وقال ينفخ وقال كان ينفخ على ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو چھپکلی ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں، یہ ایک زہریلا جانور ہے، نقصان دہ جانور ہے، عام گھروں کی چھتوں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے، اس کو مارنے پر ثواب ہے کیونکہ یہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ کتنے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر یہ کسی سالن میں، ہنڈیا میں گر جائے، اس کی زہر کی وجہ سے پوری فیملی ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو قتل کا حکم دیا، اس کو قتل کیا جائے، اور اس کو شیطان نے ورغلایا۔ آگ اتنی اونچی ہے، اس کی پھونکوں سے کیا ہونا تھا، کون سی آگ زیادہ ہو جانی تھی، لیکن اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کان ینفخ علی ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ پھونکے مار رہے کہ آگ اور بڑھ جائے، آگ اور زیادہ ہو جائے۔ تو انسان کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل بھی کرتا ہے تو وہ اس کی نجات کے لیے ایک سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، قیامت کے دن یہ تمہاری نجات کا سبب بن جائے۔ اور اسی طرح سے چھوٹا گناہ ہو اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو 10 دن جن سے ہم گزر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قربانی سے پہلے ہمیں فلسفہ قربانی اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے قربانی پیش کی۔ صرف جانور کے گلے پر چھری نہیں چلائی، بلکہ اس سے پہلے جو پورا فلسفہ تھا کہ اپنے اہل و عیال کو بیابان جگہ پر چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اور پھر جب توحید کی دعوت دینے کی باری آئی تو اپنے والد کو بھی توحید کی دعوت پیش کی، اس نے انکار کر دیا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کی، ان نے انکار کر دیا، پھر اس کے سامنے جو مصیبتیں برداشت کی، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ قوم نے کہا آگ میں جلنا پڑے گا، فرمایا میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اگر مسلمان اللہ کا حکم مان کر مسجد میں نہیں آتا، مسلمان نماز نہیں پڑھتا جو نماز فرض ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے جانور قربان کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قربانی کا کوئی مقصد نہیں۔ اس نے، اللہ نے جو معاملہ اس پر فرض کیا ہے کہ 5 وقت تم نے نماز پڑھنی ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی نیند کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے بستر بزنس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو جانور کو تکلیف دینا یہ بے مقصد ہے۔ اس کے گلے پر چھری چلا دی، بس بات ختم۔ اور دیکھیے معاشرے میں جو جتنا بڑا بے نمازی ہے وہ اتنا بڑا جانور ذبح کرتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے قربانی کو؟ قربانی ایک ہمیں فلسفہ دیتی ہے، قربانی ہماری ذہن سازی کرتی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری زندگی
تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے اپنے لیے نہیں جینا، بلکہ تم نے رب العالمین کی رضا کے لیے جینا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ شعور پیدا کیجئے مسلم معاشرے میں، یہ شعور پیدا کیجئے اپنے نوجوان نسل میں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تیرے دین کی سرفرازی۔ ہم اسی لیے زندہ ہیں کہ رب العالمین کا دین دنیا میں پھیلتا چلا جائے، رب العالمین کے دین پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اس دین کو پھیلانے والے بن جائیں۔ جب ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے گا، یہ تعلیم پیدا ہو جائے گی، تو پھر جانور کو قربان کرنا یہ بھی عبادت ہوگی، یہ بھی قبول ہوگی۔ نماز میں سجدہ کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ ہمارا ہر نیکی کا کام وہ عبادت بن جائے گا اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے صرف دکھلاوے کے لیے جانور ذبح کرنے ہیں، دکھلاوے کے لیے عبادات کرنی ہے، تو یہ تمام کی تمام عبادات ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ عبادت کے لیے اخلاص، اللہ کی رضا، یہ پہلی شرط ہے، اور اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو اللہ کے ہاں عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اور اعمال میں سے سب سے وزنی عمل وہ توحید ہے۔ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گناہگار انسان کو لایا جائے گا، اس کے گناہ ایک طرف ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، دوسری طرف کلمہ توحید جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس کلمے کو رکھ دیا جائے گا، وہ وزنی ہو جائے گا۔ یہ سب سے وزنی عمل ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، وہ اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو کسی عبادت میں شریک نہ کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ ملاوٹ کو، شریک کو قطعاً برداشت نہ کرنے والا ہو۔ یہ سب سے وزنی عمل ہے، اور اسی عمل پر انسان کے اعمال کی قبولیت ہے۔ اگر اس کے عمل میں شرک پائی جاتی ہے پھر سارے کے سارے اعمال وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتے، کیونکہ مشرک کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو یہ سب سے اہم عمل ہے جو ہم نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے، کیونکہ یہ 10 دن بڑے قیمتی دن ہیں۔ آپ نے رمضان کے بارے میں سن رکھا ہے، علماء بیان کرتے ہیں اور عام مسلمان جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت فضیلت والا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جو 10 دن جن سے آپ گزر رہے ہیں، یہ دن رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اور یہ کوئی میری اپنی طرف سے بات نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ فرمایا کہ پورے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں، جن کی فضیلت زیادہ ہے، جو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، اللہ ان اعمال کو پسند کرتے ہیں، وہ ان 10 دنوں کے عمل ہیں۔ رمضان کی راتیں افضل ہیں، لیکن رمضان کے دنوں سے یہ 10 دن افضل ہیں۔ آج یکم ذی الحجہ ہے، آج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو 2 دن ہیں، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عنایت کیے ہیں، اور ان دنوں کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیے، گناہوں سے دور بھاگیے، کہ تاکہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے، وہ کوئی بھی عمل ہو، صدقہ کرنا ہو، نوافل ادا کرنا ہو، ان میں کثرت کیجیے، روزے رکھنے ہوں، قرآن کی تلاوت کرنی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ کرے، تاکہ یہ اعمال اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ اعمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد۔ صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں بہت زیادہ عظیم ہیں، بہت زیادہ افضل ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول جہاد سے بھی زیادہ افضل؟ فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے مال اور جان کو لے کر نکل گیا اور پھر واپس نہیں لوٹا، تو وہ اس سے افضل ہو سکتا ہے، ورنہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فضیلت کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور ان دنوں میں جو اعمال کرنے چاہیے ان میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا ورد، یہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اور ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازاروں میں نکل جاتے اور تکبیرات کی آواز کو بلند کیا کرتے تھے، تو مطلق تکبیرات کہی جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب وقت ملے اللہ کے ذکر میں انسان مشغول رہے اور تکبیرات زیادہ سے زیادہ کرے ان 10 دنوں میں۔ یہ ان 10 دنوں کا ایک خاص عمل ہے، روزے رکھنا بھی اس میں شامل ہے، اور خاص کر کے یوم عرفہ کا روزہ، عید سے ایک دن پہلے کا روزہ،
अमूमन लोगों में यह सवाल भी रहता है कि सऊदी अरब में ईद हमसे एक दिन पहले हो जाएगी तो हम अरफा के दिन का रोजा कैसे रखेंगे, तो 2 दिन रोजा रख लीजिए। वैसे तो हर मुल्क के लिए अपनी रौयत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि जब तुमने रोजा रखना है चांद को देख कर रखना है जिस जगह पर जिस मुल्क में तुम रह रहे हो, और अगर रोजा इफ्तार करना है, ईद अल फितर बनानी है तो चांद को देख कर रखना है। उनकी नमाजों का टाइम मुख्तलिफ है, हम अलग टाइम में पढ़ते हैं, और कई मुल्कों में तो ऐसे है दिन और रात का फर्क है, तो उनके साथ तो मुवाफकत नहीं हो सकती। जैसे नमाजों के टाइम में, दिगर इबादत के टाइम में फर्क है, तो ऐसे रोजे में भी फर्क हो सकता है। तो हमारे पास जब 9 ज़िलहिज्जा होगी हम उस दिन रोजा रखें। तो बहरहाल अगर कोई शख्स उनके साथ रोजा रखना चाहता है तो 2 दिन रख ले, 8 को रख ले, 8 ज़िलहिज्जा को, और इस साल 8 तारीख 8 जुलाई बन रही है, जुमे का दिन और हफ्ते का दिन, 2 दिन रोजा रख ले। और ये रोजा रखना, अरफा के दिन का रोजा रखना, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इसकी फजीलत क्या है। अगले जुमा में हम इसके बारे में तफसील से बयान करेंगे। तो फरमाया कि इसकी फजीलत ये है, युकफ्फिरु सनतैन, अल्लाह ताला 2 सालों के गुनाह माफ कर देते हैं, एक गुज़श्ता साल के और एक आने वाले साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। तो इस अशरे में अमूमी नफली रोजे रखे जाएं और खास करके अरफा के दिन के रोजे का खास एहतमाम किया जाए। तो अमाल में सबसे वजनी चीज तौहीद है, और इसके अलावा एक और अमल अल्लाह के यहाँ बड़ा वजनी है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मीज़ान मुकर्रर करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हम वनज़अउल मीज़ान, हम क़यामत के दिन मीज़ान मुकर्रर करेंगे जिसमें अमाल को तोला जाएगा। वनज़अउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तराजू लगेंगे, इसलिए जिसमें इंसान के अमाल को तोला जाएगा। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और फिर किसी इंसान पर कोई जुल्म नहीं होगा, यानी उसने कोई अमल किया है उसको तराजू में ना रखा जाए, तोला ना जाए, ऐसा नहीं होगा, किसी इंसान पर कोई जुल्म नहीं होगा। और उसके बाद फरमाया व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरतलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन, और अगर उसने राई के दाने के बराबर भी कोई अमल किया होगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसको भी ले आएंगे और इसके मीज़ान में रख देंगे। और फरमाया कि हम बेहतरीन हिसाब करने वाले हैं। ऐसे इंसान के अमाल का वजन किया जाएगा। तो अमाल में सबसे वजनी चीज क्या है? तौहीद। और इसके अलावा एक और अमल है जो वजनी है, अमाल को वजनी बना देगा। वो कौन सी चीज है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, मा मिन शैइन अथकलु फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुलक। फरमाया कि मीज़ान में सबसे वजनी चीज इंसान का अच्छा अखलाक है। अच्छे तरीके से बोलना, अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बोलना, वालिदैन की रिस्पेक्ट करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, अपने रवैये को दुरुस्त करना, आम मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करना, तमाम इंसानों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना, ये सबसे वजनी चीज है अमाल में। और आप याद रखिए, जो लोग नफली इबादत करते हैं उससे भी ज्यादा हुस्न खुल्क की ज्यादा फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो रातों को क़याम करने वाला है, तहज्जुद पढ़ने वाला है, नफली रोजे रखने वाला है, उससे भी ज्यादा फजीलत वाला अमल और वजन में ज्यादा वो हुस्न खुलक है, अच्छा अखलाक है। और एक इंसान फर्जी इबादत करता है, ज्यादा नवाफिल नहीं अदा करता, ज्यादा रोजे नहीं रख सकता, लेकिन उसका अखलाक बेहतरीन है, तो ये उसका अमल बहुत ज्यादा वजनी है अल्लाह के। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी है। अमाल करने फिर आसान है, लेकिन दिल को साफ करना मुश्किल होता है। दिल से हसद, बुग़्ज़, कीने को खत्म कर देना, दूसरों की भलाई का सोचना, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना, अच्छा अखलाक लोगों के सामने रखना, वालिदैन के साथ, औलाद के साथ, बीवी के साथ, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, अपनों के साथ, सबके साथ बेहतरीन अखलाक से पेश आना, ये बहुत बड़ी नेकी है। तो इन 10 दिनों में ये भी हमने प्रैक्टिस करनी है कि हमारा अखलाक बेहतरीन हो जाए, हमारा अखलाक संवर जाए। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, अगर पूरी कायनात के लोगों का अखलाक मिला लिया जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की अलिफ को भी नहीं पहुंच सकते। हम आपके जूतों की खाक के बराबर नहीं है। और आपके अखलाक के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप अखलाक के आला दर्जा पर फायज है। और आप भी अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाह ताला मुझे अच्छे अखलाक की हिदायत दे दे और मुझे बुरे अखलाक से बचा ले। तो ये एक अजीम अमल है कि इंसान अपने अखलाक को दुरुस्त कर ले, अच्छा बोल बोले, किसी का दिल ना दुखाए, किसी को परेशान ना करे, किसी पर जुल्म और ज्यादती ना करे, हमेशा अच्छा बर्ताव करे। तो ये मीज़ान में बहुत वजनी चीज है।
اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق یہ لوگوں کو جنت میں داخل کر دے. اور فرمایا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کے جانے والی چیز کون سی ہے؟ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فرمایا الفم والفرج، یہ دو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. ایک اس کا منہ ہے اور دوسری اس کی شرمگاہ. اگر زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. زبان صحیح نہیں، اعمال برباد نہ ہو جائیں. حقوق اللہ کا خیال نہیں کیا، انسان کا اخلاق اچھا نہیں تھا، ظلم و زیادتی کرتا رہا، تو ان کے گناہ بھی قیامت کے دن اٹھانے پڑ جائیں گے. یہ ایک تفصیل طلب احادیث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.